بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں مقبوضہ کشمیر کے متعلق آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کروں گا، کیونکہ آج 5 اگست ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں اور پورے پاکستان میں ان کو بھارت کے جو اٹھایا گیا اقدام ہے، جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو اٹھایا تھا، اس کے خلاف ایک تحریک اپنا احتجاج ہوگا اور پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے ٹریفک بھی بند ہوگی اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جائے گی، اور جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں وہ پوری دنیا میں وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر میں دفعہ 370 کو ختم کر کے کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے خلاف کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا، اور جس احتجاج کے ذریعے احتجاج کی وجہ سے بھارت کو وہاں پر کرفیو لگانا پڑا، اور 2 سال پورے ہو گئے ہیں بھارت کے اس کرفیو کو، اور اس کرفیو کو پوری دنیا جانتی ہے۔ وہاں پر بھارت نے لوگوں کو اندر اپنے مکانوں میں مسحور کر کے رکھ دیا، جہاں تک کہ ان کی انٹرنیٹ کی سروس بھی ختم ہو گئی ہے اور ٹیلی فون کے رابطہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور مخصوص تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں وہ جس میں وہ صرف خریداری کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ استحصال بھارت اس وقت وہاں پر کر رہا ہے جب سے یہ 370 ختم ہوئی ہے۔ اور عمران خان نے اس مسئلے کو کشمیر کے اس مسئلے کو پوری دنیا میں اٹھایا، اور سلامتی کونسل میں بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی انہوں نے تقریر کر کے اس ایشو کو اٹھایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ بھارت یہ سراسر بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے۔ کشمیر پر قبضہ تو پہلے ہی بھارت کا تھا، لیکن جو انہوں نے دفعہ 370 ختم کیا، یہ اور بڑا ظلم ان کے خلاف کر دیا، اور یہ ختم کرنے کے بعد اوپر سے ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بھی محدود کر دیا۔ بھارت یہ مسلسل کوشش کر رہا ہے ڈومیسائل کے مسائل، زمین و جائیداد کے مسائل کو محدود کر کے جو اکثریت ہے کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں، ان کو اقلیت میں بدلنے کی یہ اس کی گھناؤنی سازش ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک 2 سال ہو گئے ہیں۔ ملک یاسین ملک جو ہے وہ بھارت کی جیش کے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور بہت بڑے اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جو بھارت نے ان کو اپنی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر یورپی پارلیمنٹ نے بھی اور اس کے علاوہ جو دنیا کے بڑے مطلب ہے کہ صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس بھارت کے اس اقدام کو مطلب ہے غلط تصور کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ آپ اس اقدام کو روکیں اور دفعہ 370 کو دوبارہ بحال کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کشمیر کاز کو ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا، بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو بڑے مؤثر انداز سے پوری دنیا کے اوپر واضح کیا ہے کہ کشمیر کی اصلیت کیا ہے، کیونکہ یہ سارا کرتا دھرتا جو ہے جو کشمیر میں ہوا ہے یہ مودی کا نظریہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے دفعہ 370 کو نہیں ختم کیا۔ یہ مودی کی آنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے آتے ہی دفعہ 370 کو ختم کیا۔ اس وقت بھارت کی ایک وزیر سشما سوراج بھی ہوا کرتی تھی، جس نے اس کا بہت خیر مقدم کیا، جو اب تو دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ وہ بھی اس مسئلے کو بہت انہوں نے اجاگر کیا تھا کہ میں اب بہت خوش ہوں، کیونکہ اب بھارت نے وہاں پر دفعہ 370 کو ختم کر دیا اور کشمیریوں کی آزادی کو بالکل محدود کر دیا۔ کشمیر انشاءاللہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے، اور لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو ضرور کامیابی مل جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔